رب زدنی علما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے کیوں سکھایا، اور یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ یہ ایک راز کی بات تھی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ اصل علم عطا کر دے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کرنا شروع کر دو گے۔ یہ علم پڑھنے کے لیے آپ دعا کرتے جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا علم کسی عمل کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہے کہ علم عمل بن جائے، ممکن ہے کہ علم معلومات بن جائے، اور ممکن ہے کہ علم تعلیم بن جائے۔ ہمارے پاس علم کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ معلوم کو بھی ہم علم کہتے ہیں، حالانکہ معلوم کی نفی کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے علم بھی ہیں کہ کوئی شخص نگاہ ملا کر چلا گیا اور ہمارا علم بدل گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علم کی حد یادداشت تک ہے، اور یادداشت تجربہ ہے۔ ہمارا علم لادینیت سے باہر بھی آتا ہے۔ ہمارا علم ضرورت بھی ہے۔ اللہ کا علم بڑھے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کو اگر مشاہدہ مل جائے تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اگر زندگی میں یقین مل جائے تو آپ کی زندگی کا حاصل ریلائبل بن جاتا ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے تک زندگی کے وہ عام مشاغل بھی جاری رکھو گے جو عام طور پر ترک ہو جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے۔ جب تک اس حوالے سے انقلاب نہ آئے تو کوئی آپ کو کس طرح بات سمجھائے، آپ کا علم واردات کیسے بنے؟ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ یہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نہ خواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے: کسی چیز کے چھن جانے سے، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی کھل گئی اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یکا یک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں، اب وہ کہاں کھانا کھائے، کیونکہ غم آ گیا ہے۔ کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی، ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی۔ وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب؟ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا،
جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا ہے۔ صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب جلال محبوب اور روب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اپنی بے مائیگی، کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہمہ حال مل کے رونا اور ہمہ حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی کہ اس کی متاع حیات بھی چھن گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے، اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ سے مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم عطا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے۔ وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت، خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے، محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، کر آنکھ اور ہے، اور شرم و حیا سے محروم آنکھ اور طرح کی ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں دعا کرو، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انسان واردات کے بغیر تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ تسلیم کے بغیر واردات نہیں ہوتی۔ یہ ادر وے راؤنڈ ہے۔ پہلے جو چیز آپ نے تسلیم کی ہے آگے اسے ویریفائی کیا جائے گا، پھر ان کا ارادہ ہوا یا مرضی ہوئی تو واردات دے دیں گے۔ یہ جو معجزہ ہے وہ کافر کو اور زیادہ کافر بناتا ہے اور مومن کو اور زیادہ مومن بناتا ہے۔ کافروں نے معجزے کے بعد توبہ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے ساحر اور مجنون کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ اس لیے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو مانتے چلے جاتے ہیں، زیادہ مان لیتے ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ ماننے والوں کو مزید ماننے والا بناتا ہے اور کافروں کو مزید کفر دیتا ہے، وہ اور کفر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے تسلیم پہلے ہے اور تسلیم ہی آخر ہے۔ تسلیم کے سلیس ہونے کا انعام ہے واردات۔ جب آپ یہ دیکھو کہ کسی شخص کے سامنے آپ کے ملک کے نامور ادیب، خطیب، بادشاہ سلامت وغیرہ ادب سے جھکے ہوئے ہوں تو آپ کو سوچنے میں دقت نہیں ہوگی اور آپ بھی وہاں ادب سے بیٹھ جائیں گے
کہتا ہے کہ ابا جان بھی وہاں گئے ہوئے تھے، دادا حضور بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، بادشاہ سلامت بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے اور اعلیٰ حاضر قیاس باقی لوگ بھی تھے، تو انہوں نے سند دے دی ہے، اس لیے ہم بھی وہاں چلیں گے۔ آپ تسلیم کو صرف ایک صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کا کسی سند الواصلین سے رابطہ ہو۔ جب تک کوئی سند دینے والا آپ کی نگاہ میں نہ ہو، آپ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے سے بہتر کی تلاش کر اور اس سے پوچھ کہ تو نے مانا ہے کہ نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں مان گیا تو؟ یہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی مان جاؤں گا۔ اس سے پوچھو کہ تم نے کوئی وجہ ڈھونڈی ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے ابا جان کہہ گئے تھے، ایک بابا جی نے کہا تھا۔ کہتا ہے کہ تو نے بابا جی کے کہنے پر اتنی بڑی بات مان لی؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں مان گیا۔ اگر تو اس آدمی کو سچا مانتا ہے تو تو بھی مان جا، اور اگر سچا نہیں مانتا تو پھر تو نئے سرے سے آدم بن اور نئے سرے سے تلاش کر کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح پورا سفر طے کر۔ تو یہ پوری سزا ہے کہ ایک زندگی میں اتنے واقعات سے گزرے۔ میری یہ بات لکھ لو کہ وہ گستاخ کو کبھی بھی واردات نہیں دے گا، گستاخ کو کبھی بھی عرفان نہیں ملے گا۔ واردات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت ہو جائے، اس سے والہانہ پن ہو جائے۔ گستاخ کو کبھی محبت نہیں ہوگی، بے باک کو ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتے جا رہے ہو؟ ادھر آپ یہ کہتے ہو، ادھر آپ یہ کہتے ہو۔ کمال ہے، کبھی کہتے ہو کہ میں عطا کرتا ہوں، کبھی کہتے ہو کہ مجھے کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کون ہیں، یہ آپ ہی تو ہیں۔ تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم، بہر طرزے کہ تو رقصہ نیم اے یار می رقصم۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ تو ہے، چاہے تو جس رنگ میں آئے۔ یہ جلوہ تسلیم والوں کے لیے ہے۔ آپ یوں سمجھ لو کہ محبوب اپنے نقش و نگار، اپنا حسن و زیور، اپنی آرائش و جمال سے اس وقت اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا جب اس کی تمنا کرنے والا آئے گا۔ جب وہ نہ رہا تو پھر آرائش غم کا کل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے ہی نہ رہے۔ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ پھر تم کون سا کاجل ڈال رہے ہو؟ جبکہ تم نے اندھوں کے سامنے جانا ہے، تو جب وہ نہ رہے تو پھر یہ بھی نہیں رہے گا۔ یعنی جب دیکھنے والے نہ رہے تو پھر جلوہ نہیں رہتا۔ اس لیے جب تک وہ شخص دیکھنے والے طالب کی اور تسلیم والے کی آنکھ نہ بن جائے، تب تک وہ جلوہ بے حجاب نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہتا ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہو؟ خوبصورت بنتے جا رہے ہو۔ کہتا ہے کہ آج انہوں نے آنا ہے، ادھر سے چٹھی آئی ہے، اس دن جلوہ ہوتا ہے۔ آنے کے بغیر جلوہ نہیں ہوگا۔ تو حسن مجازی بھی جلوہ آرا نہیں ہوتا جب تک کہ محب نہ ہو، وہ تو پھر حسن حقیقی ہے۔ محب کون ہے؟ وارفتہ تسلیم کرنے والا، بے شرط تسلیم کرنے والا، اس کے لیے تو جلوہ ہے۔ یہ جلوے کا ایک شعبہ ہے، جلوہ کوئی خیال نہیں ہے، اور یہ بڑا خوبصورت شعبہ ہے۔ پھر تو فنا کا تصور ختم ہو گیا۔ یہاں فنا کوئی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں صرف محبوب اور محب ہوتا ہے۔ یہاں چاہنے والا اور چاہے جانے والا ہوتا ہے۔ یہ الگ کھیل ہے، یہ بندے اور آقا کا بھی کھیل نہیں ہے۔ سرمد سگے تو بندہ تو عاشق تو، کبھی سگ بنا لیا، کبھی طالب بنا لیا، اور پھر قریب کر کے مجذوب بنا لیا۔ کبھی وہ چھپ گیا تو ہم نے ڈھونڈ نکالا، اور اب ہم چھپتے ہیں تو ڈھونڈ۔ تو وہ راضی بھی رکھتا ہے اور راضی بھی رہتا ہے۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو کبھی کبھی اللہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو راضی ہو جا۔ جو اس بات کو نہیں مانتے وہ مولوی لوگ ہیں، وہ اس محفل سے باہر چلے جائیں۔ تو مولوی یہ نہیں مانتا، اللہ ہی بندے کو راضی کرتا ہے۔ تم بھی اس کو راضی کرتے ہو۔ مثلا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ذکر یہ ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو کیا کہے گا؟ تو بھی راضی ہو جا۔ وہ اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ ہم ناراض ہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم کیوں ناراض ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ مدت ہو گئی ہے، آپ کا ہمارے ہاں آنا جانا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ہم آئیں گے، پھر وہ آ گیا۔ تو یہ بات بھی ہوتی ہے، اگر یہ اللہ ہے
اللہ کون ہے جس کا تم سوچتے جا رہے ہو؟ کیا وہ اور اللہ ہے؟ یہ ایک ہی اللہ ہے۔ دونوں کون ہیں؟ ایک ہی اللہ ہے۔ کیوں دو نہیں ہو سکتے؟ کیوں دو نہیں ہو سکتے؟ وہ ایسا اللہ ہے جس کا قریب کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے جو بعید کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے بعید اور قریب کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی ہے، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان تخلیق کار ہو، رائٹر ہو، پینٹر ہو، آرٹسٹ ہو، تو وہ یہ بات تھوڑی تھوڑی جان سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نقش بنانے والا کسی وقت اپنے نقش کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ خود ساختہ کے ساتھ بے ساختہ ہو جائیں؟ اگر ایسا وقت آ سکتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کا درجہ۔ اب دعا کرو اللہ سب پر رحم کرے اور کرم کرے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔